جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے محتمم اور وفاق المدارس العربیہ کے صدر گرامی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب کا آج ظہر کے قریب 1:30 بجے کے قریب ہسپتال میں انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب قدس اللہ تعالی سرہ ہمارے ان بزرگوں میں سے تھے جو سلف کی یادگار سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت امام العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نہ صرف شاگردی بلکہ ایک طویل صحبت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور انہوں نے اپنے استاد گرامی حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اور صحبت سے بڑا فیض حاصل کیا، اور یہ ہمارے لیے بھی قابل فخر ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم دارالعلوم کے اندر ہوئی تھی۔ دارالعلوم نانک واڑے میں جب تھا، اس وقت تک بنوری ٹاؤن کا مدرسہ قائم نہیں ہوا تھا، تو تقریباً 3 سال انہوں نے دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر بنوری ٹاؤن میں حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سے سرفراز ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑی عظیم خدمات لیں۔ وفاق المدارس عربیہ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے بڑی خدمات انجام دیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر کی حیثیت سے بھی بڑی خدمات انجام دیں، اور جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے محتمم کے طور پر انہوں نے وہاں پر تدریس اور حسن انتظام کا ایک مثال قائم کی۔ ان کا وجود ہماری ملک و ملت کے لیے ایک عظیم سرمایہ تھا، اور جب بھی کوئی امت کی اجتماعی امت کا کوئی اجتماعی مسئلہ سامنے آتا تو حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں پیش ہوتے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کے اوپر سب سے پہلے نگاہیں اٹھتی ہیں۔ آج ان کی وفات سے صرف ان کے اہل خانہ نہیں، صرف ان کے مدرسے کے اساتذہ اور طلباء ہی نہیں، بلکہ پوری قوم مستحق تعزیت ہے، اور یہ ملک و ملت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا سانحہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روح پرفتوح کو پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقامات قرب میں درجات عالیہ عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے، اور آنے والے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ آج عالم اسلام کے ایک عظیم ہستی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ پورے دنیا میں حضرت کے متوسلین کے لیے، حضرت کے شاگردوں کے لیے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے لیے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے، اور بالخصوص جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، اور ان تمام دینی جماعتوں کے اور دینی مدارس کے ہزاروں لاکھوں کارکنوں کے لیے صدمے کی خبر ہے، اور حضرت کے پوری دنیا میں محبت عقیدت رکھنے والے کروڑوں محبین کے لیے ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کاملہ فرمائے، ان کی زندگی بھر کی جو جد و جہد ہے، جو بھرپور انہوں نے دینی خدمات انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر
ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات کا ذریعہ بنائے، اور ان تمام متوسلین کو، حضرت کے خاندان کو، حضرت کے صاحبزادے، حضرت کی صاحبزادیاں، حضرت کے گھر کے تمام افراد، اور ہم سب ہی صدمے سے دوچار ہیں، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ حضرت کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب اور دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ ہم اس دکھ کی گھڑی میں حضرت کے تمام پسماندگان، حضرت کے خاندان کے افراد اور حضرت کے خاص شاگردوں اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ دکھ کی اس گھڑی میں شریک ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے کربت مغفرت فرمائے اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ حضرت کی خدمات کو آگے بڑھانے کی اور بہتر سے بہتر طور پر انجام دینے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے علماء آج کے دن یتیم ہو گئے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب کے بلا واسطہ اور بالواسطہ شاگردوں کی تعداد بلا مبالغہ لاکھوں کے اندر ہے۔ عرب و عجم کے اندر، افریقہ میں، یورپ میں، امریکہ میں اور یورپی ممالک کے علاوہ وسطی ایشیائی ریاستوں میں، ملیشیا میں، چائنا میں، ہانگ کانگ میں، اسی طرح دنیا کے مختلف اور ایسے کئی سارے خطے کہ جن خطوں تک عام طور پر کسی کی رسائی بھی نہیں ہوتی، وہاں پر بھی مختلف مساجد اور اسلامک سینٹرز اور مدارس میں حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے بہت بڑا دینی کام لیا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی جامع الکمالات شخصیت تھی کہ وہ بیک وقت پورے کے پورے پاکستان کے، دنیا بھر کے بے شمار علماء کے لیے امہ کے سروں پر ایک عظیم صاحبان کی حیثیت رکھتے تھے۔ غیر متنازع شخصیت، متفق علیہ شخصیت، ایک ایسی ہستی جس پر تمام کے تمام لوگوں کا اتفاق ہو جایا کرتا تھا، اور ہر آرگنائزیشن، ہر دینی تحریک، ہر مذہبی جماعت، ہر دینی مدرسہ، ہر مسجد اس بات کو اپنے لیے اعزاز اور فخر کا درجہ سمجھا کرتے تھے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی سرپرستی کریں اور ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں۔ چنانچہ آپ اندازہ لگائیے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سربراہی کے لیے اگر ختم نبوت کے اکابر علماء کرام کی نظر پڑی تو وہ حضرت ڈاکٹر صاحب پر، چنانچہ انہوں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ان کو سربراہ مقرر کیا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جو پاکستان کے 25,000 دینی مدارس کی ایک مشترکہ آرگنائزیشن، امتحانی بورڈ، تنظیم و جماعت ہے، وہاں کے تمام اکابر کی اگر نظر انتخاب پڑتی ہے تو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ صدر وفاق مقرر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کی مسند اہتمام کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو وہاں کے سارے اکابر علماء کرام حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جامعۃ العلوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کا سربراہ، چانسلر اور محتمم مقرر کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایسی غیر متنازع شخصیت، ایسی متفق علیہ شخصیت جو ہر ایک کے لیے قابل قبول، ہر ایک کے لیے صاحبان کا درجہ، ہر ایک کے لیے سرپرستی کا درجہ، ہر ایک کے لیے شفقت کا، عقیدت کا، محبت کا مرکز، منبع، ملجا اور ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام بلند عطا فرمایا۔ ہم نے دیکھا، اور بلکہ بچپن سے، بلکہ کافی عرصے سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً ویل چیئر پر آ گئے تھے اور نحیف، لاغر، کمزور، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اندر جو شفقت پلس روب، دبدبہ، محبت، سرپرستی کا جذبہ اور ساتھ ہی ساتھ شفقت، روب، غیروں پر، باطل پر ایک دبدبہ، یہ جو اللہ رب العزت نے مخصوص قسم کی صفات سے ان کو نوازا تھا، اور ان تمام صفات کی ایک امتزاجی شخصیت ترکیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے جس سرتاپا کو ہم سب کے سروں پر صاحبان کے طور پر رکھا تھا،
وہ شخصیت حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر عبدالرضا اسکندر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار ان صفات سے نوازا تھا، اور انہوں نے ماشاءاللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ طور پر عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر بڑا فعال کردار ادا کیا، بڑا ایکٹیو رول پلے کیا، وفاق المدارس کی حیثیت سے وفاق کو پروان چڑھایا، اور تمام اکابر علماء کرام ان کی بات پر ہمیشہ متفق ہو جایا کرتے تھے۔ بلکہ اب آپ تازہ کوئی تقریباً شاید مہینہ بھی نہیں ہوا، اسلام آباد کے اندر جو وفاق المدارس کا اجلاس ہوا، اس کے اندر حضرت کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک کافی عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ مجھے وفاق المدارس کی صدارت سے اب چھٹی دے دی جائے، لیکن تمام اکابر علماء کرام کا بھی اگر اجماع اور اتفاق ہو رہا تھا تو حضرت ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پر ہو رہا تھا۔ آج صرف جامعۃ العلوم اسلامیہ بنڈوری ٹاؤن کے در و دیوار ویران اور یتیم نہیں ہوئے، صرف اور صرف ان کے بلا واسطہ شاگرد متعلقین اور ان کے ماتحت کام کرنے والے عملہ، اسٹاف اور اساتذہ یتیم نہیں ہوئے، بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی بے چینی کی، تشویش اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اللہ رب العزت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے وہ وقت جب آ جاتا ہے تو اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وقت مقرر آتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ وہ تو کامیاب ہو کر کے طاب حیا وطاب میتا، وہ تو کامیاب ہو کر کے الحمدللہ ایمانی خاتمے کے ساتھ دنیا سے گئے، اور ہسپتال کے اندر آخری وقت میں بھی ذکر اذکار، نمازوں کا اہتمام، آکسیجن لگا ہوا ہے، اشاروں سے بیڈ پر نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، اس حالت میں بھی وہ فرائض، واجبات اور نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے کامیاب زندگی گزار لی، وہ قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے، تدریس، تبلیغ، تصنیف کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن سوال اصل میں ہمارے لیے ہے، امہ کا مسئلہ ہے، اجتماعی طور پر مسلمانوں کا اور عالم اسلام کا مسئلہ ہے کہ ایک ایسا وقت جب ان جیسی صاحبان سہارا اور پشتی بان شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی شخصیات کا محض وجود ہی غنیمت ہوا کرتا ہے۔ اور وہ جو دعا پڑھا کرتے ہیں اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدا، اے اللہ ان کے اجر سے ہم کو محروم نہ کیجئے، ان کے چلے جانے کے بعد ہمیں کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ کیجئے، کسی امتحان، ابتلا و آزمائش کے اندر ہمیں مبتلا نہ کیجئے۔ تو دراصل ان جیسی شخصیات کا وجود مسعود اسی جیسا ہوا کرتا ہے۔ اور آج عرب کے علماء، آج یورپ کے اندر موجود ان کے بالواسطہ بلا واسطہ شاگرد رو رہے، آج افغانستان، وسطی ایشیا کی ریاستیں، انڈونیشیا، ملیشیا، سعودیہ اور یورپی ممالک، پاکستان کے اندر بالخصوص کراچی کے علماء جس طریقے سے آج اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے اور آج اپنے آپ کو ایک طرح سے بے سہارا محسوس کر رہے، اس سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جامع الکمالات شخصیت کا، ان کی اثر پذیری کا، ان کے انفلوئنس کا، ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جب تک ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو بے شمار فتنوں کے لیے یہ بند دروازے کی حیثیت رکھا کرتی ہیں، صد اور ایک رکاوٹ، ایک مانع اور ایک حائل کی حیثیت ان کی ہوا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے وجود سے بہت سارے فتنوں کا دروازہ بند رکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ شخصیات اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو دراصل یہ علم کا نقصان ہوتا ہے، یہ مذہبی طور پر مشترکہ نقصان ہوتا ہے۔ وہ جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت علم کو اٹھا لیں گے، یرفع العلم بقبض العلماء، انتزاع بقبض العلماء کے الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے۔ اب علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ علماء بھی وہ
کہ جو فقہا اور عابدین ہوں گے، وہ جو تقوی، پرہیزگاری، زہد اور للہیت، صدق و اخلاص کی صفات سے مزین ہوں گے، وہ لوگ کہ جن کا ایک ایک قول، ایک ایک عمل ہدایت کا ذریعہ بنتا ہوگا، وہ جو اخلاص کے چراغ ہوں گے، وہ جو دنیا بھر کے لیے ہدایت کی روشنی کا ذریعہ ہوں گے۔ وہ بیٹھتے کسی ایک جگہ پر ہے اور کسی ایک ادارے آرگنائزیشن کے اندر وہ بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان سے جو علم کی روشنی پھیلاتے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کامل بخشش فرمائیں، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ راحت، چین اور سکون عطا فرمائیں۔ علمی دنیا کے اندر جو خلا پیدا ہو گیا، اللہ رب العزت اس خلا کو پر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ علم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن اور پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں جتنے بھی دینی تحریکات اور دینی کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل بھی عطا فرمائے، سرپرست بھی عطا فرمائے، حقیقی معنی میں فعال اور بحال ایکٹیو رول پلے ادا کرنے والی ایک ایسی شخصیت بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے جو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح جانشینی کا حق ادا کر سکیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت اکابر بن نوری ٹاؤن کی باقاعدہ علمی روایات کے حامل اور امین تھے۔ عجیب مناسبتیں سامنے آ رہی ہیں۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ 24 سال وہ مسند تدریس، مسند اہتمام پر رہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی 24 سال رہے۔ ان کی وفات کا مہینہ بھی ذی قعدہ، ان کی وفات کا مہینہ بھی ذی قعدہ۔ اور پھر حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث العصر، اللہ نے ان کو حدیث کا اتنا وافر علم عطا فرمایا، ان کو حظ وافر عطا فرمایا۔ وہ حدیث کی تدریس اور حدیث کی خدمت کے اندر زندگی گزار گئے، یہ حدیث کی تدریس اور خدمت کے اندر زندگی گزار گئے، یہ تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کے نقوش پا پر امت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس علمی خلا کو پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتمم جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی، مرکزی امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمہ اللہ تعالی انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمی۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، آخرت کے معاملات آسان فرمائے، آخرت کی منازل آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت کی تمام خدمات دینیہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت کے متوسلین کو، تلامذہ اور شاگردوں کو، ان سے محبت رکھنے والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے، صدمہ کی خبر ہے۔ میں تمام حضرات جو میرے تعلق والے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، حضرت کے اہل خانہ سے تعزیت کریں اور حضرت کے لیے اصال ثواب کریں، دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ جن حضرات کے لیے ممکن ہو جنازہ میں شرکت کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو خدمات دینیہ وہ سر انجام فرماتے رہے، جو خدمات دینیہ وہ سر انجام دیتے رہے، وہی خدمات ہم چھوٹے لے کر آگے بڑھنے کا عزم کریں۔ اکابرین دنیا سے جائیں تو صاغرین کو میدان میں آنا چاہیے۔ جہاں بڑے کام چھوڑ کر جائیں، چھوٹوں کو وہاں سے کام لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ ان حضرات کی زندگی کا جو پورا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت، اس کا دفاع، اس کا نفاذ، ہمیں اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو ہمارے حضرات دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ جو ہمارے اس وقت اکابرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔